حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. یہ حدیث حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں. ایک بے ادب شخص آیا, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک بے ادب شخص آیا اور اس نے آ کر عرض اس طرح جملہ بولا کہ اے اللہ کے نبی عدل کریں, اے اللہ کے نبی اے دل عدل کریں. یہ جملہ کہنے کے بعد وہ بدبخت سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکال لی. وہ بدبخت حضور کی طرف پشت کر کے چل پڑا. آقا نے فرمایا اسے دیکھ لو, اس کی نشانیاں بیان کر دیں. ایک جملہ جس پر میں فوکس کروانا چاہتا ہوں, اس کی داڑھی بھی تھی, نمازی بھی تھا, سب کچھ تھا. حضور نے فرمایا یہ اس کی نسل سے لوگ آئیں گے, قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے ادھر اٹک جائے گا. ادھر کیا ہو جائے گا؟ اٹک جائے گا. اب مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ہی ہوں گے تو قرآن پڑھیں گے مگر وہ اٹک جائے گا. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا, جب وہ تجھے پڑھیں گے تو یہاں اٹک کیوں جائے گا؟ اب وہ حدیث بھی حضور کے سامنے رکھیں. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اب حضور نے فرمایا اس کی نسل سے لوگ آئیں گے, قرآن پڑھیں گے, وہ ان کے حلق میں اٹک جائے گا. کسی نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ تو کیوں اٹک جائے گا, آئیں پوچھتے ہیں قرآن سے کہ تو کیوں اٹک جائے گا. اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھنے کا فیصلہ کیا, ارادہ کیا کہ قرآن تو آج خود ہی بتا دے کہ تو یہاں اٹک کیوں جائے گا. ہم نے سورہ فاتحہ سے پوچھا اے سورہ فاتحہ وہ تجھے پڑھتے ہیں تو یہاں اٹک کیوں جاتی ہے. ہم نے سورہ بقرہ سے پوچھا وہ تجھے پڑھتے ہیں تو یہاں اٹک کیوں جاتی ہے. ہم نے سورہ آل عمران سے پوچھا وہ تجھے پڑھتے ہیں تو یہاں اٹک کیوں جاتی ہے. ہم نے سورہ نساء سے پوچھا وہ تجھے پڑھتے ہیں تو یہاں اٹک کیوں جاتی ہے. ہم نے سورہ المائدہ سے پوچھا وہ تجھے پڑھتے ہیں تو یہاں اٹک کیوں جاتی ہے. ہم نے سورہ الانعام سے پوچھا, سورہ اعراف سے پوچھا, سورہ انفال سے پوچھا, سورہ توبہ سے پوچھا, سورہ یونس سے پوچھا, سورہ ہود سے پوچھا, سورہ یوسف سے پوچھا, سورہ رعد سے پوچھا, سورہ ابراہیم سے پوچھا, سورہ ہجر سے پوچھا, سورہ نحل سے پوچھا, سورہ بنی اسرائیل سے پوچھا, سورہ کاف سے پوچھا, سورہ مریم سے پوچھا, سورہ طٰہٰ سے پوچھا, الانبیاء سے پوچھا, سورہ حج سے پوچھا, سورہ مومنون سے پوچھا, سورہ نور سے پوچھا, سورہ فرقان سے پوچھا, سورہ نحل سے پوچھا, سورہ قصص سے پوچھا. ہم پوچھ رہے ہیں, ہم ابھی پوچھ رہے ہیں. سورہ العنکبوت سے پوچھا, سورہ روم سے پوچھا, سورہ لقمان سے پوچھا, سورہ طارق سے پوچھا, سورہ غاشیہ سے پوچھا, الفجر سے پوچھا, سورہ لیل سے پوچھا, سورہ ضحیٰ سے پوچھا, سورہ تین سے پوچھا. ہم نے 114 سورتوں سے پوچھا اور الحمد سے لے کر الناس تک قرآن کے ہر حرف سے پوچھا. وہ تجھے پڑھتے ہیں تو یہاں اٹک کیوں جاتا ہے. قرآن پکار اٹھا, میں اکیلا تھوڑے ہوں, میں اکیلا تھوڑے ہوں کہ نیچے اتروں گا. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اور جن سینوں میں علی کا عشق نہیں ہوتا قرآن گلوں میں اٹک جاتا ہے, سینوں میں نہیں اترتا. کیا بات, کیا بات. قرآن نے کہا میں اکیلا تھوڑے ہوں شہباز صاحب, علی میرے ساتھ ہے اور میں علی کے ساتھ ہوں. اور علی وہ ہے, کچھ لوگوں کو علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا. ارے حضور فرما رہے ہیں, حضور کا ہی حیا کر لے. حضور فرما رہے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت. شیخ الاسلام نے فرمایا تھا, حضور نے معیار دے دیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو اتنی نمازیں پڑھے کہہ دو وہ مومن ہے. حضور نے نہیں فرمایا اتنے روزے رکھے سال میں وہ مومن ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا جو اتنے حج کرے وہ مومن ہے, جو اتنے عمرے کرے, مسجدیں بنائے, مدرسے بنائے. حضور ہر بات کر سکتے تھے, وہ مالک ہیں. فرمایا نہیں, نہ نمازیں دیکھو,
अली का जिक्र होता है तो उसका चेहरा कैसा होता है? वाह 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 वाह। ये है सुन्नियों की खूबसूरती के सिद्दीक अकबर का जिक्र भी हुआ, आंखें नम हो गई, आंखें, और मौला अली का जिक्र हुआ तो चेहरों पे रोशनी आ गई। क्या बात है, क्या बात है। अबे वो कह सकते थे ना, हुजूर आका फरमा सकते थे जो इतनी नमाजें पढ़े वो मोमिन है, देख लेना। नहीं, फरमाया जब अली का जिक्र हो, मेरे अली का जब जिक्र हो, जिसके चेहरे पे लाली आ जाए, जिसका चेहरा चमक उठे, उसके मोमिन होने की जमानत दे देना। क्या बात है, क्या बात और जिसके चेहरे पे घुटन आ जाए, समझ लेना कि वो मुनाफिक है। और सहाबा किराम भी यही अमल करते थे। हर नबी यही दुआ करता गया, या अल्लाह मुझे उधर चला जिधर हिदायत है। हालांकि वो हिदायत पर थे, हालांकि वो हिदायत पर थे। 1.25 लाख नबी और रसूल इल्तिजा करते गए, मौला हमें उधर चला जिधर हिदायत है। हुजूर का हर सिहाबी दुआ करता गया, मुझे उधर चला जिधर हिदायत है। हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर कलंदर, हर अब्दाल, हर मुजद्दिद, हर मुहद्दिस, हर आलिम, हर हाफिज, हर कारी, हर गुनाहगार कहता गया, या अल्लाह मुझे उधर चला जिधर। कायनात में एक हस्ती ऐसी है जिसके लिए हुजूर ने फरमाया था, ऐ अल्लाह हिदायत को उधर चला जिधर अली है। सलामत रहो, सलामत रहो। क्या बात है, क्या बात है। हिदायत क्या को बात उधर है। चला जिधर, वाह 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 वाह। क्या हिदायत बात को है। उधर चला जिधर अली है। वाह वाह वाह। क्या बात है। जिधर अली है, अली है। अच्छा, वाह जी एक वाह, और हदीस वाह आपने जी वाह। सुनी, क्या मैं बात है। अली वाह के जी बेटे की भी बात कर दूं। खुदा की कसम, लफ्ज हुसैन सुनकर जिसके कलेजे में ठंड नहीं न पड़ी, लफ्ज हुसैन सुने और यार मुसलमान के कलेजे में ठंडक न पड़े, फिर उसे सोचना चाहिए कि मैं ईमान के किस दर्जे पर। ये तो हदीस आपने सुनी कि हुजूर ने फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। ये भी हुजूर ने फरमाया था ना कि मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि जब कुरान है तो फिर अहले बैत की क्या जरूरत है। इसकी आम तशरीहात बहुत होती हैं, मगर मैं एक नई तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। कुरान कहता है, अब आपको समझ आएगी कि कुरान के साथ अहले बैत की जरूरत क्यों है। कुरान कहता है रकू करो, कुरान कहता है रकू करो। हजरत कुरान कहता है रकू करो। हमने कहा कुरान जरा रकू करके तो दिखा, वाह वाह। जरा रकू, हमें तो हुक्म दे रहा है कि रकू करो, करके भी तो दिखा। हमने कहा कुरान कहता है सजदा करो, भी कुरान जरा सजदा करके तो दिखा। कुरान कहता है रात को जागा करो, कुरान जरा जाग कर तो दिखा। कुरान कहता है अल्लाह के नाम पर सब कुछ फिदा कर दो, सब कुर्बान कर दो। कुरान कह तो रहा है पर जरा अल्लाह के नाम पे सब कुछ लुटा के दिखा तो सही। वाह वाह वाह। कुरान कहता है जालिम के सामने खड़े हो जाओ, कुरान कहता है, कुरान सिर्फ कहता है कि जालिम के सामने, कुरान जरा जालिम के सामने खड़ा होके तो दिखा। कुरान कहता है इंसाफ काम करो, कुरान कहता है माफ करो, माफ करो। कुरान जरा माफ करके तो दिखा। कुरान कहता है मेरा काम है ठहरी देना, मेरा काम है नजरिया देना। अब अगर ये देखना हो कि जो मैं कहता हूं क़याम करो, क़याम करो, तो करबला में जाओ, सैकड़ों तीर जिस्म में पवस्त है, और हुसैन का क़याम देख लो। क्या बात है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। क्या बात है। कुरान कहता है अपने बच्चे तन मन धन सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। कुरान जरा करके तो दिखा। कुरान ने कहा अगर ये देखना है तो करबला चल।
کربلا چل اور حسین کو دیکھ کے کیسے اللہ کے نام پہ سب کچھ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو. اگر سجدہ میں کہتا ہوں کر سجدہ. اگر کسی کا سجدہ دیکھنا ہے سر جدا ہے تن جدا ہے. اور آج 14 صدیوں کے بعد بھی حسین کا سجدہ جاری ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ حق حق کیا بات. آپ قرآن کی زیر زبر تبدیل کر دیں قرآن خاموش رہے گا. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو یا کوئی بھی حکم دیتا ہے آپ اس کے اعراب تبدیل کر دیں اعراب تبدیل کر دیں قرآن خاموش رہے گا. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن خاموش رہے گا. میں نے اس کے ساتھ بولتا ہوا قرآن بھی بھیجا ہے. کیا بات. یزید نے قرآن کے حکم کو ہی تو بدلا تھا. قرآن خاموش رہا. قرآن خاموش رہا. یہ جو حضور نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. جب یزید نے قرآن کے حکم کو بدلا سب خاموش رہ سکتے تھے پر حسین خاموش کیا بات ہے نہیں کہ حسین نے قرآن نانا سے پڑھا ہے. حسین نے قرآن نانا سے پڑھا ہے مولا علی سے پڑھا ہے شہزادی کونین سے پڑھا ہے. حسین خاموش نہیں رہ سکتے. یہ تعلق ہے اہل بیت اطہار کا قرآن کے ساتھ اور صحابہ اکرام کا قرآن کے ساتھ. بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. بات کہیں اور نکل گئی مگر یہ قبولیت کے آثار ہیں. یہ کیا ہیں یہ قبولیت کے آثار. ہر بارگاہ میں حضور غوث العظم سے لے کر تاجدار مدینہ تک سب ہستیوں کا ذکر ہوتے ہیں. اب کرتے ہیں آمنہ کے لال کا ذکر. وہ جو میں نے قرآن کی سسٹمیٹک سٹڈی شروع کی تھی اب اس کو ختم کرتے ہیں. پھر اللہ پاک کو اگر منظور ہوا تو کبھی انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی رات آئی. میں نے آدھا میلاد بھائی منیر کے ہاں محفل پہ پڑھا. اب اس سے اللہ آدھا آپ کو سناتا ہوں. حضور کی